بنی الاسلام علی خمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ایک یہ چیز اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا والحج، اور حج کرنا، اور آخر میں فرمایا وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بنی الاسلام علی خمس، یہ 5 پلر ہیں جن کے اوپر اسلام کی چھت ہے۔ اسلام کی عمارت ان 5 پلروں کے اوپر ہے۔ ایک ہے کلمہ شہادت کہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دینا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول جو ہے محمد ہے۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزہ رکھنا۔ لیکن ایک بات میں روزہ جو ہے وہ ان سب سے آگے چلا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے کہا جو کلمہ پڑھے گا اس کے لیے یہ چیز اجر رکھا ہے، جو نماز پڑھے گا اس کے لیے میں نے یہ چیز اجر رکھی ہے، جو زکوٰۃ دے گا اس کے لیے میں نے یہ اجر رکھا ہے، جو حج کرے گا میں نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ یا رب العالمین روزے کا تو نے کیا اجر رکھا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خالص اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ اس کی اجر کی مثال دی جا سکی۔ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ اور کل قیامت کے روز جب یہ میری بارگاہ کے اندر آئے گا اس وقت میں اس کو اس کا اجر بتاؤں گا بھی اور اس کو عطا بھی کروں گا۔ روزہ جو ہے اس چیز میں آ کے فضیلت لے جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ روزے کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک وجہ ہے، ہر عبادت کی ایک وجہ ہے، لیکن روزہ جو ہے یہ خالص ہمیں نظر آتا ہے، ہم خالص اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ بندہ خالص میرے لیے رکھ رہا ہے۔ نماز ہم خالص اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں، کلمہ ایمان بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ روزہ بھی ہم لوگوں کے لیے رکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے اس روزے کا اللہ کو جتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے زیادہ فائدہ انسان کو ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ جس نے روزہ رکھا اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ جو اس کائنات کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ روزے کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ روزہ کیوں رکھا گیا ہے؟ روزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ ایک بندہ وہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، اسے جب بھوک لگتی ہے اس وقت کیا احساس اٹھتا ہے یہ محسوس ہوگا۔ جب پیاس لگتی ہے اس وقت انسان کے اندر کیا احساس اٹھتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے انسان کو روزہ رکھوایا گیا۔ جب وہ روزہ رکھے گا وہ چاہے کتنا بھی مالدار ہے، وہ روزہ رکھے گا اسے بھوک کا احساس ہوگا، اسے پیاس کا احساس ہوگا، اس کے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوگی، وہ نہیں کھا رہا ہوگا اللہ کی خاطر، لیکن اندر ہی اندر اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہو رہا ہوگا۔ وہ دنیا کا مالدار انسان ہے، جب کوئی غریب، نادار، فقیر، حاجت مند اس کے سامنے اپنی بھوک کا سوال رکھے گا نا، اس کے ذہن میں وہ روزے کی بھوک کا خیال آ جائے گا۔ جب اس کے سامنے اپنی پیاس کا خیال رکھے گا نا، اس کے ذہن میں وہ اپنی روزے کی پیاس کا خیال آ جائے گا، اور اسے پھر محسوس ہوگا کہ اس بندے کے اندر بھوک کی وجہ سے اسے کیسا محسوس ہو رہا ہے، اس بندے کو پیاس کی وجہ سے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ پھر اسے وہ کھانے کے لیے بھی پیش کرے گا اور اسے پینے کے لیے بھی پیش کرے گا۔ کوئی بھی چیز ہے نا، اس کا مداوع آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کے احساس سے باخبر ہوں، آپ کو معلوم ہو اس کا احساس کیسا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے دوائی دو، آپ کے پاس دوائی ہے، اس کی دوا ہے، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ درد کیا چیز ہے، اس کا کیسا احساس ہوتا ہے، آپ اسے دوا نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ کو بھی درد ہوا ہوگا نا اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، اب آ کے آپ کے سامنے کوئی بندہ کہہ رہا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، آپ کے پاس دوا ہے، مجھے دے دے، آپ فوراً اسے دیں گے کہ یہ بڑی سخت تکلیف ہے، یہ بڑی سخت اذیت والی چیز ہے۔